سائنس ہمیں کہتی ہے کہ یا ہم جو ہے ڈیلی آبزرویشنز میں دیکھتے ہیں ایک ایڈورسری کوشنٹ ہوتا ہے. ایک انسان کو زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے اور وہ اس کے بعد کیسے بیک ٹو نارمل پہ جاتا ہے. جو جتنی جلدی چلا جاتا ہے وہ اس کا ایڈورسری کوشنٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے. شیاطین کو بھی اب یہ مت سمجھیں کہ وہ کوئی بہت ہی ایک الگ سی چیز ہے, کوئی الگ سی دنیا ہے. ہمارے ساتھی ہیں. جہاں جہاں پر بھی ہم راہ توازن سے اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق کمزور ہونے لگتا ہے شیاطین ہماری زندگی میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ تو پہلے ہی ساتھ ہوتا ہے, وہ پہلے ہی ساتھ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ساتھ. زندگی کے مقصد کے ساتھ جڑے رہنا, اللہ کی تقدیر کو قبول کرنا, توکل کے معنی کو سمجھ کے اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور اپنی محنت میں کسی قسم کی کمی نہ کرنا. جو لوگ اپنے پر شیاطین کے اثرات کا ذکر کرتے ہیں وہ لوگ بھی عموماً یہی ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے, ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام اس, یہ تو کسی باہر والی چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. نتھنگ از باہر والی چیز. آپ کے اندر بھی وہی شیطان ہے, آپ کے باہر بھی وہی شیطان ہے. اس کو موقع دیں گے تو شیطان طاقتور ہوتا چلا جائے گا, جیسے اسے موقع چھین لیں گے شیطان کمزور ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم ایوری بڈی. حبل اللہ کے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید. ہمارے ساتھ ڈاکٹر آسیہ موجود ہیں. آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا بڑا زبردست ایک انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آئے ہیں جو کہ ہم سب میں سے بہت سارے لوگوں کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک کنسرن ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. یہ جو ایک ٹاپک ہم نے ریز کیا ہے یہ ہماری اپنی آڈینس, ہمارے اپنے ویورز میں سے ہماری ایک بہت ہی ایک کلوز سسٹر, ہماری ایک سسٹر نے ریکویسٹ کی کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. شی وانٹیڈ ٹو لسن اباؤٹ دیٹ. اسی طرح ہم آپ کے منتظر رہیں گے. آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے, ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اگر اس ٹاپک پر ہماری پہلے بات نہیں ہو چکی تو ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو ضرور لے کے چلیں گے اور ڈاکٹر آسیہ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آج ہمارے جو پوڈ کاسٹ ہے, آج ہمارا جو پروگرام ہے, اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے وسوسہ اور او سی ڈی. یہ چیز اکثر ہم لوگ اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں. کبھی کوئی وسوسے آ رہے ہیں, کبھی سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, غلط ہے صحیح ہے, یا ایک او سی ڈی ہوتی ہے جو کہ اس کی ایکسٹریم کنڈیشن ہوتی ہے. دین میں بھی ہوتی ہے, ہمارے مختلف ڈیلی روٹینز میں بھی ہوتی ہے. We are going to discuss today all this with Dr. Asya inshallah, and we are going to have very good advice from her too. آخر تک آپ یہ پروگرام ضرور دیکھیے گا, بہت اچھے سجیشنز انشاءاللہ آپ کو اس میں ملنے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you? الحمدللہ. Jazakallah khair again for joining us, for sparing your precious time, leaving your work, coming to us, sitting with us, for everything. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر آسیہ, آپ نے سنا ایک او سی ڈی ہے, ایک وسوسے ہیں, ایک میں کہتی ہوں کہ ایک ہے ایک کوشن ہے, یعنی کہ احتیاطی تدابیر ہے. یہ ساری چیزیں کبھی منگل اپ ہو جاتی ہیں آپس میں. تو اگر ہم پہلے آڈینس کے لیے ان کو ان جنرل بات کرتے ہیں کہ جنرلی ایک عام دنیاوی معاملات میں ایک وسوسہ, ایک او سی ڈی یا ایک احتیاط کیا چیز ہے, ان سب میں ڈفرینس کیا ہے, پھر ہم انشاءاللہ اس کو دینی لحاظ سے بات کریں گے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں آپ کے جو سوال ہے نا اس کو سینیریو کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. عموماً لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ دنیا کے معاملات میں کچھ لوگ صفائی کے بارے میں ذرا زیادہ ہی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں, پاکی ناپاکی کے بارے میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اور دینی لحاظ سے بھی جیسے بھی آپ نے ذکر کیا, وضو ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا, وضو کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا, میں نے نماز صحیح پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھ لی, انہیں کوئی پریشانی کا شکار رہتے ہیں. تو ہم ان کو تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ یہ کہاں پہ ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے یا سلپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان نارمل بیہیو کرتے کرتے اچانک ایب نارمل بیہیو کرنے لگ جاتا ہے. تو اس کے لیے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بالکل پچھلی والی جو ایپیسوڈ تھی جس میں ہم نے صحت پر بات کی. جی بالکل. اور اس میں ہم نے صحت کی جب بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ صحت صرف اکیلے جسم کی صحت کا نام نہیں ہے. ذہن صحت مند ہوتا ہے تو جسم صحت مند ہوتا ہے, اور جسم صحت مند ہوتا ہے تو ذہن صحت مند ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی چیز ہے اور وہ ہے روح کی صحت. روح کی صحت. اور روح کی جو صحت ہے ہمیں اس کی ساتھ یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 3 طرح کے ضمیر رکھے ہیں, 3 طرح کی نفس رکھے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ فرائڈ کی تھیوری بھی ہے, وہ اڈ کہتا ہے, پھر وہ یہ جو ہے نفس لوامہ ہے, نفس مطمئنہ ہے, اور نفس امارہ ہے. اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک اور اینٹی جو شر کی ہے اس کو بھی پیدا کیا ہے, شیطان کی صورت میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ العزیز ان سب چیزوں پہ بات کریں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کی جو فیکلٹی آف مائنڈ اور باڈی ہوتی ہیں وہ تو اس انسان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دے دی نا, فری ول کے نام پہ, کہ تم اچھا رستہ اختیار کرو اور اس کے بعد ان صلاحیتوں کو استعمال کرو. ہم نے زمین و آسمان کی
بشمول تمہارا جسم اور تمہارا ذہن، ہم نے سب چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، بس اب ہم نے تمہارا رزلٹ دیکھنا ہے۔ بالکل۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے نا کچھ چیزوں پر اپنا کنٹرول کھونے لگ جاتے ہیں۔ اس کنٹرول کھونے کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں، اس کے اندر بہت ساری کئی دفعہ ریزن ہوتی ہے، انسان کسی ٹراما کا شکار ہو جاتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے ٹراما پر ایک دفعہ بات بھی کی تھی۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کے حالات کا شکار ہو جاتا ہے جو ٹراماٹائزنگ تو نہیں ہوتے لیکن بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ سے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا کسی خواہش کے پیچھے ذرا زیادہ پاگل ہو جاتا ہے، یعنی راہ جو ہے نا توازن کو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، اور کئی دفعہ جو ہے نا وہی بات جیسے میں نے کہا کسی ٹراما کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی زندگی میں کوئی بہت بڑا لاس، کوئی بہت بڑا دھکا، کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، تو ہوتا کیا کہ انسان اس لمحے میں اٹک جاتا ہے۔ اب جب انسان اس لمحے میں اٹکتا ہے نا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً فائٹ اور فلائٹ موڈ میں آ جاتا ہے۔ یہ جو فائٹ اور فلائٹ موڈ ہے نا، جو بے چینی کی کیفیت ہے، جس کو ہم ٹینشن کہہ سکتے ہیں، دیکھیں ہمیں سٹریس رہتا ہے تو ہمیں ٹینشن ہوتی ہے تو سٹریس بنتا ہے، ٹھیک ہے، انزائٹی ہوتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں اس طرح سے انٹرلنکڈ ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے نا فوکس نہیں کر پاتا، کچھ اس کو لگتا ہے چیزیں میرے اختیار سے باہر ہیں، اور کچھ اس کے ساتھ وہ اپنے آپ پر بھی اختیار کو لوز کرنے لگ جاتا ہے۔ میں اس کے سلسلے میں بڑی امپورٹنٹ بات کروں گی، اور اس کے بعد کا ذکر میں نے اپنی ایک اور فیمس جو ہے ڈسکشن جو ہم نے کی تھی امام ابن القیم کی کتاب گناہوں کے اثرات جو ہے، اس میں ہم نے اس کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا۔ تو اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ دماغ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو ہمارا غلام بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غم کتنا کرنا ہے اور خوشی کتنی منانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز میں اور لمٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے۔ میری والدہ نے بڑی اچھی بات کیا کرتی تھیں، جب ہم چھوٹے تھے تو وہ کہتی ہوتی تھیں کہ یہ غم منانا گناہ ہے۔ ارے غم منانا گناہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ لیکن ہمارا دین تو ہمیں بتاتا ہے نا کہ 3 دن کے بعد غم منانا گناہ ہے۔ صحیح بات، کہنے کا مطلب ہے کہ اب نارمل ہو جاؤ۔ اچھا، اسی چیز کو جو سائنس ہے وہ اور طرح سے بتاتی ہے۔ سائنس ہمیں کہتی ہے کہ، یا ہم جو ہے ڈیلی آبزرویشنس میں دیکھتے ہیں، ایک ایڈورسری کوشنٹ ہوتا ہے۔ ایک انسان کو زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے اور وہ اس کے بعد کیسے بیک ٹو نارمل پہ جاتا ہے، جو جتنی جلدی چلا جاتا ہے وہ اس کا ایڈورسری کوشنٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، جو جتنی کئی لوگ تو آپ یہ دیکھیے کہ 10 سال گزر جاتے ہیں، وہ جی میں جو ہوں نا فلاں وقت میں بیمار ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میری کبھی صحت سنبھلی نہیں۔ صحیح، کتنی دیر پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے بچپن میں ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا۔ وہ جی ہم سب ٹھیک چل رہا تھا، پھر ابا کی ٹرانسفر ہو گئی۔ وہ جی ایسا ہے کہ گھر میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ میرا بالکل دماغ چلنا بند ہو گیا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک طرح سے نا اپنے دماغ پر سے کنٹرول لوز کر جاتے ہیں۔ بلکہ میں تھوڑی سی اس بات کو اور گہرائی میں لیتی چلی جا رہی ہوں۔ ہمارا جو دماغ ہے نا، دماغ پر کنٹرول ختم ہونا یہ سب سے پہلے شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ جادو کے اور شیطانی اثرات ہوتے ہی دماغ پر سے آپ کی ول کے اوپر سے کنٹرول ختم ہونا ہوتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ یہ ہمارے سامنے جو پاگل لوگ ہوتے ہیں، مختلف ڈگریز میں ہوتے ہیں، جو کہ اسائلمس میں یا اپنے پاگل خانوں میں رہتے ہیں، ان لوگوں کا یہ تو نہیں ہے کہ ان کی کوئی دیکھنا، سننا یا آبزرو کرنا ان صلاحیتوں میں کمی ہوتی نہیں۔ یہی وجہ ہے سم ٹائمز آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ بالکل نارمل بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ کئی دفعہ پاگلوں میں ڈاکٹر، پی ایچ ڈیز، اس طرح کے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں، شاعر لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ لیکن کیا چیز ہے جو ان کو ایک دم پاگلوں میں کیٹیگرائز کر دیتی ہے اور ایک نارمل؟ ان کا اپنے دماغ پر سے کنٹرول ہو جاتا ہے۔ صحیح بات۔ اپنے دماغ پر کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں اپنے دماغ کو حکم دوں گی اس نے وہی کرنا ہے۔ میں نے اس کو کہنا ہے قدم روک لو تو اس کو قدم روکے گا۔ میں نے اس کو کہنا غصہ بس کر دو تو وہ غصہ بس کر دے گا۔ میں نے اس کو کہنا کہ خوشی کے اندر مست ہونا، مخمور ہونا بس کر دو، دنیاوی خواہشات میں آگے بڑھنا بس کر دو۔ میری ایک بڑی پیاری بہن تھی، وہ مجھے کہنے لگی کہ آج کل کچھ شادیوں کا سیزن چل رہا تھا، کہنے لگی کہ وہ ہر وقت ہی میرا تو دماغ اس پہ رہتا تھا، یہ کپڑے ہونے چاہیے، یہ ڈیزائن ہونا چاہیے۔ کہتی میں اتنی ایک دن پریشان ہو گئی، اور پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ مجھے کوئی تو نہیں روکے گا، یہ تو میں نے اپنے آپ کو خود ہی روکنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہم نے اپنے آپ پر ایک لائن لگا کے اپنے دماغ کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے، یہ جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے، کیونکہ جتنی ہم دیر کرتے جائیں گے نا اتنا دماغ پر سے ہمارا کنٹرول کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا، ہاتھ سے نکل جائے گا، ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر آپ دیکھیں انسان کی طاقت بھی ہوتی ہے، جوانی میں طاقت ہوتی ہے، پھر کوئی بیماری لگ جاتی ہے، پھر مزید بیچارہ
اب جب کمزور بیماری ہوتا کے ساتھ کنٹرول کرنا بالکل۔ کتنا مشکل ہوتا ہے، کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہوتا صحیح ہے، بات۔ بہت لڑائی کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کے ساتھ. جیسے ہم انسانوں کے ساتھ باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں، اس طرح اپنے ساتھ بھی باؤنڈری سیٹ کرنی پڑتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آئیڈیا جو دیا ہے نا کہ یہ انسان کے اختیار میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مصیبت، صبر جو ہے وہ ہے ہی مصیبت کے پہلے جھٹکے پر. اس کا مطلب ہے کہ وہیں پہ دماغ سے فیصلہ کرا لو میں نے صبر کرنا ہے یا نہیں کرنا، صحیح بات ہے، میں نے اس بات پہ ری ایکشن دینا ہے کہ کیا کرنا ہے، میں نے اس پہ ٹھنڈے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے جب آپ کو برے خیالات آئے تو پھر یہاں تک پہنچے تو سوچنا روک دو. جب تمہارے ذہن میں ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو اپنے دماغ کو سوچنے سے روک دو. اس کا مطلب وی کین ڈو دیٹ، we can do that، وی کین ڈو دیٹ. we haven't tried it، وی ہیو ناٹ ٹرائیڈ اٹ. yes، OCDs کے اور جو آپ کو فوبیاز کے اور جتنے ایڈکشنز کے سب آپ کو لوگ ملیں گے، ان دو باتیں کامن ہوتی ہیں. ایک تو پروکیسٹرینیٹر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ان سے کام وقت پہ نبٹتا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری ان کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ منتشر مزاج ہوتے ہیں، ان کے پاس فوکس لوز ہو چکا ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے جب ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا تو ہمیں اس کے لیے فوکس چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے کم از کم جب تک وہ ہماری عادت نہیں بنتا، جب تک ہمیں بھی اس کے لیے فوکس میں رہ کے پوری طاقت سے جو اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اور ہوتا کیا کہ ول پاور تو پہلے ہی جا چکی ہے. اچھا آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ جو شیاطین ہے، میں بار بار شیاطین کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں آتی شیاطین کی طرف سے. اور شیاطین کو بھی اب یہ مت سمجھے کہ وہ کوئی بہت ہی ایک الگ سی چیز ہے، کوئی الگ سی دنیا ہے. ہمارے ساتھ ہی ہیں، جہاں جہاں پر بھی ہم راہ توازن سے اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق کمزور ہونے لگتا ہے وہی شیاطین ہماری زندگی میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ تو پہلے ہی ساتھ ہوتا ہے، وہ پہلے ساتھ ہو، ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ہیں، جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے جیسے حشرات الارض کی دنیا اپنی الگ چل رہی ہے، ان کی بھی دنیا سے اپنی الگ چل رہی ہے. لیکن کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسی حرکات کر جاتے ہیں جس کے ساتھ وہ ہماری زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ حالت خوف میں اور حالت خوشی میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، بیماری کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں، کمزور لمحات میں کمزور لمحات میں. ایگزیکٹلی. اچھا آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، یہ جو جنون کا لفظ ہے نا، یہ جن سے نکلا ہے نا. کیونکہ ہوتا کیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس وسوسہ. بالکل وسوسہ جو ہے نا شیطان ہے وہ خناس ڈالتا ہے اور انسانوں کے دل کے اندر ڈالتا ہے. وہ انسان کو بے یقینی کا شکار کر دیتا ہے، وہ انسان کو فوکس نہیں ہونے دیتا. صحیح بات. یہی وجہ بڑے اچھے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. علاج اس کا ایک ہی ہے، اپنی اوور تھنکنگ کی دنیا سے نکل کے تو اپنی مائنڈ فلنس کے اوپر آئیے، حال کے اندر جینا شروع کریں، بجائے اس کے کہ آپ کے دماغ کے سارے خیالات چاروں طرف بکھرے ہوئے، اور اس کے بجائے ان کو فوکس کیجیے اور کہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں ایک بہت ہی عام سے وسوسے کا ذکر کروں گی، اور وہ وسوسہ یہ ہے، بہت سارے لوگ ہمیں کہیں گے، اور میرا خیال ہے جن بہن نے سوال کیا شاید ان کا بھی یہی تھا، کہ جن لوگوں کو مجھے گیس کی تکلیف ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہے، اب میری نماز پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں، میں کئی مرتبہ وضو کرتی ہوں، کئی مرتبہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں تو بالکل نماز نہیں پڑھ سکتی، اب میں کیا کروں. صحیح بات ہے. نماز اسی لیے رہ جاتی ہے، لگتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، کتنی دفعہ وضو کروں، تو پھر وہ رہ ہی جاتی ہے. پروکریسٹینیشن میں نے بھی آپ سے کہا تھا، ان لوگوں میں ایک چیز کامن ہوتی ہے. اچھا ہمارے دین نے کیا کیا، شک کی عبادت ہے ہی نہیں ہے، عبادت ہے یقین کی. بالکل. یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم بھول جاتے ہیں نماز میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے فیصلہ کر لو کیا کیا تھا، پھر جس طرف ذہن جائے اس کو پکڑ کے تو اس پر عمل کر لو. یہی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم بو نہ تمہیں سونگنی ہو، اسمیل نہ آئے، یا تمہیں جب تک آواز نہ آئے، جب تک نماز نہ توڑو. ٹھیک ہے، کنٹینیو کریں. اب آپ کا جسم اور آپ کا دماغ آپ کو مستقل کر رہا ہے، شاید ہو رہا ہے، شاید ہو رہا ہے، شاید نکل گیا، شاید کچھ ہو گیا، شاید میں نے ایسا کیا تھا وہ ایسا ہو گیا تھا، میری یہ فیلنگ. چھوڑ دو نا، جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک بات کہہ دی تو پھر ہو گئی نا بات. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ میرے پاس ایک صاحبہ ہیں، ان کا ایک بار بار کیس آتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے ہسبینڈ کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا ہو رہا تھا، تو کہنے لگے میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، ٹھیک ہے، مجھے طلاق دے دو. بیوی کے منہ سے نکلا طلاق دے دو، تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا یا دے دیتا ہوں. اب اس نے طلاق کا لفظ نہیں بولا. اب یہ ہے کہ یہ بہت پریشان ہے کہ کیا طلاق ہو گئی ہے یہ نہیں ہوگی. اب شوہر بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو جان بوجھ کے طلاق کا لفظ نہیں بولا تھا، مجھے پتا تھا یہ مجھے پرووک کر رہی ہیں اور میری ارادہ بھی نہیں تھا اور یہ کہہ رہی تھی. اچھا ان کو وہ کئی لوگوں سے وہ لے چکی ہیں فتویٰ، ان کو حنفی علماء بھی فتویٰ دے چکے ہیں، ان کو ہر طرح کے لوگوں سے وہ فتویٰ لے چکے ہیں. ہر دوسرے تیسرے ہفتے ان کا دوبارہ کوشچن آ جاتا ہے. یہ بھی تو ایک OCD ہے نا، OCD ہو گئی نا. بالکل. یہ بس بار بار آپ ہر ایک سے فتوے لے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں. بالکل ایسی بات ہے.
تو اس کا علاج کیا ہے؟ فوکس کرنا ہے. ہاں ہاں اچھا میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں نا جو اس طرح کے شیطانی اثرات کا شکار ہوتے ہیں، میں جی آوازیں سنتی ہوں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، میں نہیں کہتی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب کے سب افراد وہ ہوتے ہیں جو کہ ڈسپلن کی اور نارمل زندگی نہیں گزار سکتے. نمازی ہوتے ہیں لیکن ان کی نماز ہمیشہ لیٹ ہو جاتی ہے، مجھ سے وقت پہ نماز پڑھی نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور میرے سے میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، اذکار کرنا چاہتی ہوں، لیکن کنسسٹنسی ہمیشہ نہیں ہوتی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم انسانوں کو باندھا سب سے پہلے نماز کی پابندی کے ساتھ، جو نماز کے نظام کے ساتھ باندھا ہے، تاکہ ہمارے پاس ایک سیمبلنس آف ڈسپلن اور سسٹم جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ جو عام طور پہ نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں نماز سے ریلیٹ کر رہتی ہیں. میں نے زور کی نماز کے بعد کھانا کھانا، ہمیشہ کی نماز سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھا لیں گے. اچھا میں تو کیا کرتی ہوں کہ چھوٹی موٹی جو ایکسرسائزز کرنی ہوتی ہے نا ان کو بھی میں نمازوں کے ساتھ خاص کر لیتی ہوں. کتنا خوبصورت اظہار ہے نا یہ. ہاں اور کتنے آرام سے آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. اسی طرح اب میں نے عموماً دیکھا ہے ان نفسیاتی بیماریوں کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک اور بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے، یہ لوگ عموماً ان سے صبح اٹھا نہیں جاتا، اور یہ اگر صبح اٹھ بھی جائے نا تو ان کے پاس صبح اتنی توانائی نہیں ہوتی ہے کہ یہ اٹھ کے تو کچھ کر سکے. اس کے بجائے یہ کروٹیں بدلتے رہیں گے اور پریشان ہوتے رہیں گے کہ اف میں دنیا کی جو چیلنجز ہیں، ناشتہ بننا ہے، نہانا دھونا ہے، بچوں کو ناشتہ کرا کے گزارنا، جو بھی چیلنجز ہیں ان سے میں کیسے نپٹوں گی. یا مجھے تو ہے نا جاب پر جانا اتنا مشکل لگ رہا ہے کہ اتنا مشکل ہے، وہ کل کے بھی کام پڑے میں وہ سے بہت بہتر میں چھٹی کر لوں تو بہت. اور پھر سوشل میڈیا، سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ اس فون کو آنکھوں کے سامنے کر لو تو وہ جو فکر ہے نا وہ اس کے اندر چلتی چلی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لیں، بہت زیادہ آپ نہیں کر سکیں گے، آپ کی ول پاور پہلے گری ہوئی ہے. آپ اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں صبح فجر کی نماز کے بعد 2 گھنٹے فزیکل ایکٹیویٹی کریں. 2 گھنٹے اس کو آپ نے موبائل کو ٹچ نہیں کرنا، بیٹھ کے کرنے والا کام نہیں کرنا، لکھنے پڑھنے کا کام نہیں کرنا. یہ آپ کیجیے 2 گھنٹے کے بعد. اور 2 گھنٹے کے اندر آپ فزیکل کام کریں، نہانا دھونا، گھر کی صفائی، گھر کو مینیج کرنا، جو بھی آپ کے کام ہے انہیں جسمانی کام کریں. تو اس کے ساتھ آپ دیکھیے گا آپ کو بہت فرق پڑے گا. آپ کی دماغ کی توانائی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوگی، اور جہاں پہ استعمال ہونی چاہیے وہاں پہ استعمال ہوگی. تو یہ جو چیزوں کو میں یہ سمجھتی ہوں. اور اسی طرح جو میرے پاس جو بہت تکلیف میں مریض آتے ہیں ان کو میں کچھ نہیں کہہ سکتی نا، کیونکہ پہلے پریشان ہیں. میں کہتی ہوں صرف ایک کام کر لیں، رات کو جلدی سو جائیں. اس کا میں آپ کو فائدہ بتانے لگی ہوں. رات کو جلدی سونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فجر کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے. بالکل، کیونکہ آپ جتنی چاہیں ایفیشینٹ ہو جائیں. جو شخص رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے سویا ہے وہ جتنے چاہے بلند باغ دعوے کر لے، مسجد چلا جائے، اس کے باوجود اس سے نماز توجہ سے نہیں پڑھی جاتی. صحیح بات، کیونکہ آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے نا، عبادت کے لیے بھی تو انرجی چاہیے ہوتی ہے نا. آپ کی نیند نہیں پوری ہو، اور کبھی آپ جلدی رات کو سو کے دیکھیں تو تہجد کے وقت دل چاہتا ہے کہ یار اٹھو، مزہ آ رہا ہے، اپنے اللہ کو یاد کرے. جس کی فجر کی نماز اچھی ہو جاتی ہے نا اس کا پورا دن سیٹ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ 2-4 چیزیں ہیں جس کے ساتھ ہم نے اپنے پھسلتے ہوئے برین کو کنٹرول کرنا ہے. تھوڑے سے ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ آہستہ آہستہ پھر ریوارڈنگ ہوگا. ارے واہ میں نے یہ کر لیا. بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو وہ اذکار بھی لگاتے ہیں، ہم وہ. آپ کو میں صحیح سے بتاؤں، کبھی نوٹ کیجیے کہ یہ لوگ کبھی بھی کنسسٹنسی نہیں رکھ پاتے. اور کیا ہے کہ ان کو یہ کہہ دیا جائے اچھا عاملوں کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ عاملوں کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے، عامل کیا کرتا ہے اس کے پاس تو وقت اپنا لمیٹڈ ہوتا ہے نا. وہ کہتا ہے جی 9 بجے آؤں گا، 9 بجے دم کر کے چلا جاؤں گا. وہ 2-4 دن کر دیتا ہے، آپ کی حالت بہتر ہونے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اصل یہ کام جو ہے یہ خود کرنے کا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کو یاد کر کے خود کرنے کا. اس کے ساتھ ایک میں بہت بڑی حقیقت کی طرف لانا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے زندگی میں مقصد. صحیح بات ہے. ڈاکٹر عائد القرنی جو ہیں، ان کی جو کتاب ہے لا تحزن، وہ اس پر یہ بات کہتے ہیں کہ 80% بیماریاں جو ہے نا یہ خالی الذہنی کی وجہ سے ہوتی ہیں. خالی الذہنی میں ایک تو چلے یہی ہے نا، ہم نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین ہی نہیں کیا. لوگ کہہ رہے ہیں یہ والی ڈگری کر لو تو یہ والی بھی کر لی، بس جو لگی بندی وہ ہے وہ کر رہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ کچھ مشکلات ایسی پڑتی ہیں کہ انسان کو لگتا ہے میں بہت مجبور ہوں، میرے جو زندگی کے مقاصد ہیں میں پوری کر نہیں سکتا. خالی الذہنی تو ہوئی نا، بیماریاں اس کی وجہ سے آتی ہیں. زندگی میں جو بے معنویت ہے، بے مقصدیت ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسرچز کے مطابق انسان کی ناخوشی کا سب سے بڑا سبب ہے. صحیح بات ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ریسرچز کہتی ہیں. ایک البرٹ کامو ان کا نام ہے تھنکر کا،
انہوں نے ایک ایبزرڈزم کے نام سے فلسفے کی بات کی ہے، بے معنویت. اچھا نیتشے، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا یہ اس کو تو سمجھتے ہیں کہ زندگی کے اندر کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی جو ایک ہدف ہونا چاہیے، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگیوں سے آؤٹ کر دیا ہے نا، لہٰذا ان کی بات بڑی عجیب سی چوں چوں کا مربع بن جاتی ہے. ہمارا رب تو یہ کہتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہمارا رب تو کہتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ہمارا رب تو کہتا ہے کہ جب اے نبی تجھے بہت پریشانی ہو، لوگوں کی باتیں سن کے تو بہت گھبرا جائے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اپنے رب کی تسبیح بیان کر اور سجدہ کرنے والوں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. ایگزیکٹلی، کتنا خوبصورت ہے. اور وہ کہاں سورۃ الانشراح میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. اچھا سورۃ الضحیٰ جو ہے یہ سورہ غم اور فکر کے وقت کی، اس میں اللہ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صحیح بات، ٹھیک ہے. اور اتنی پیاری بات اس دن مجھے کسی نے سنائی، انہوں نے کہا کہ وہ جو باغ والے تھے جن کا تذکرہ سورۃ القلم میں آیا تھا، وہ جو باغ والے تھے ان کو یہ تھا نا ہمارا باپ صدقہ کرتا تھا تو ہم نے یہ پیسہ ضائع نہیں کرنا، تو راتوں رات اٹھے کہنے لگے جا کے ہم خود ہی اپنی ہارویسٹ کرتے ہیں اور آج ہم نے کسی مسکین اور غریب کو نہیں دینا. تو وہ ان کا جو درمیان والا بھائی ہے وہ ان کو منع کر رہا تھا، لیکن انہوں نے سنی کوئی نہیں، وہ بھی پھر ساتھ ہی چل پڑا. جا کے دیکھا تو وہ باغ تو تباہ ہو گیا. تو ہوا کیا کہ وہ قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، یاد نہیں ہے میں نے تمہیں کہا تھا اللہ کی تسبیح بیان کرو. اور اسی طرح سورہ یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فلولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو وہ اسی آزمائش میں ہمیشہ رہ جاتے. تو ہماری تو زندگی کا مقصد بالکل واضح ہے، اپنے رب کا ذکر، اپنے رب کی یاد اور اپنے رب کی عبادت، اور اس کے بعد اپنے رب کا جو کنبہ ہے الخلق و عیال اللہ، اس کی بہتری. اگر ہم نے اس کو سم اپ کرنا ہے نا کہ کوئی سے دو ٹوٹکے بتا دیں یا دو لفظ بتا دیں تو انسان کی زندگی میں سعادت اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں ہے. جو ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے ان کے خود بخود علاج ہوتے ہیں، بلکہ وہ دوسروں کا علاج کرنے والا بن جاتا ہے. اور جو ان چیزوں سے کسی بھی طرح سے دور ہے، کسی بھی وجہ سے دور ہے، جینوئن ریزن ہی ہو، تو وہ بندہ مریض بھی ہوتا ہے اور دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہوتا ہے. اور شیطان کو تو موقع چاہیے. بال کی عبادت کا میں جب یہ اس کے لیے کر رہی تھی تو میں ذکر کر رہی تھی 3000 سال پہلے بال کی عبادت ہوتی تھی. پھر کیا ہوا کہ جو کینانائٹس تھے انہوں نے اس کی وہ عبادت کرتے تھے. پھر کیا ہوا کہ شیطان، اور جو اس میں سورہ صافات میں بھی آتا ہے نا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم تو بال کو بلاتے. اور بائبل میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہوئے بال کی عبادت کے اوپر. اور پھر اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بال جو ہے وہ کیسے کھلونوں کی شکل میں، سوشل میڈیا اور سوشل کلچر کی شکل میں ہمارے سامنے، یہ جو بیلنسیاگا وہ جو ہے جو برانڈ ہے، اور پھر انہوں نے لبوبو ڈال بنائی. اب آپ یہ دیکھیں پچھلے دونوں فیفا کا جو یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے ادھر میکسیکو میں، اس کے اندر بھی انہوں نے وہ سمبلز اور انہوں نے وہ ریچولز بھی دکھائے جو شیطان کی عبادت کی تھی. کسی نہ کسی جگہ سے شیطان ہماری زندگیوں میں انوالو ہو جاتا ہے. کئی جگہ پہ تو ہم اس کو خود انوائٹ کر لیتے ہیں، جیسے اب وہ ہمارے ہاں وہ ہالووین کا فنکشن بھی اب وہ اس کو بھی منانے لگ گئے ہیں نا. بالکل. اچھا کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے اتنے زیادہ اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم رب کو بھول جاتے ہیں، اور دیٹ از دی ٹائم جس وقت شیطان ہماری زندگیوں پر اٹیک کر لیتا ہے. 2015 سے جو سیٹنسٹ جو چرچ ہے اس کی باقاعدہ رجسٹریشن ہو چکی ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر اس کے 400 سے زیادہ ان کے ٹی وی چینلز ہیں، ان کے چرچز ہیں جو اس وقت سب کے سب رجسٹرڈ ہیں. اور اس وقت دنیا کے اندر یہ والی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. مایوسی شیطان کی طرف سے ہے، اپنا جو ہے غم شیطان کی طرف سے ہے، ڈپریشن شیطان کی طرف سے ہے. اور سٹریس جو ہے، ہم نے آپ کو یاد ہوگا اپنا جب ہم وہ صحت کے بارے میں پروگرام کر رہے تھے، سٹریس سب سے بڑی ریزن ہے کورٹیزول کے رائز کی، اور اس کی وجہ سے سب بیماریاں ہوتی ہیں. اور یہ جو سٹریس ہے یہ انسان کو، جب انسان دیکھتا میرا زندگی پہ کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے، میں بے بس ہوں، مجبور ہوں برداشت کرنے کے اوپر، تو انسان جو ہے اس سٹریس کا جو ہے نا وہ قیدی بن جاتا ہے. سب سے پہلے سٹریس کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گٹس کے اوپر ہیلتھ پر اثر کرتا ہے. ہماری تو کہتے ہیں نا ہماری گٹ ہیلتھ جو ہے، ہماری گٹس میں جو ہے نا یہ ہمارا سیکنڈ برین ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے بیماریاں ساری دماغ کی بیماریاں اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں.
آپ کا سب سے پہلے میدا خراب ہوتا ہے ایسیڈیٹی کے رائز کے ساتھ، اور میدا خراب ہونے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جگر خراب ہوتا ہے، آپ کے کڈنیز خراب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ خرابی ریپل افیکٹ کی طرح بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد ہم اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم پیچھے اس کی طرف نہیں جاتے ہیں جو اس کی روٹ کاز ہوتی ہے، جو اللہ سے دوری ہوتی ہے. جب ہم اس کو اس طرح سے لے کے چلیں گے نا تو زندگی کے مقصد کے ساتھ جڑے رہنا، اللہ کی تقدیر کو قبول کرنا، توکل کے معنی کو سمجھ کے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اور اپنی محنت میں کسی قسم کی کمی نہ کرنا. صحیح، یہ ہے چیز، سولوشنز. الحمدللہ. خاص طور پہ جو لوگ ہمارے او سی ڈیز اور فوبیاز والے جو لوگ ہیں، جن کی ابھی ہم نے بیماری کا ذکر کیا، ان لوگوں کو یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کے اندر ایک چیز آپ کو بڑی سمجھ آئے گی، ان لوگوں سے زندگی کے چینجز قبول نہیں کیے جاتے. یہی وجہ ہے دے لو ٹو لیو ان دی سیم مومنٹ. ٹھیک ہے نا؟ اور جب کہ زندگی ہر لمحہ بدل رہی ہے، اور ہر لمحہ نیا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو اڈاپٹ بھی کرنا ہے. کچھ چیزوں کو جن کو کل ہم اہمیت دے رہے تھے، آج ان کی اہمیت کو کم کرنا ہے. کچھ چیزوں کو جن کو ہم کل اہمیت نہیں دیتے تھے، آج ان کو ہمیں اہمیت دینا ہے. ہمیں وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا بھی ہم سے تقاضا ہے، اور زندگی کی جو کشاکش ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. صرف یہ ہے کہ آپ کی جو مشقت ہے وہ ہونی چاہیے، اس کی ڈائریکشن اللہ کی طرف ہو، تو کیا ہے کہ انسان کے معاملات سیدھے ہونے شروع ہو جاتے. تو عموماً یہ جو لوگ ہمارے وساوس کا شکار ہوتے ہیں، یہ عموماً اس کو ایک شیلڈ کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مزاج ہے، ہماری یہ پرابلم ہے، ہم سے چینج کی توقع نہیں کرو. نہیں چینج تو ہونا پڑے گا نا، یہ تو اسکیپ ہے. اسی طرح جو لوگ اپنے پر شیاطین کے اثرات کا ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ بھی عموماً یہی ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے، ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام اس، یہ تو کسی باہر والی چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. نتھنگ از باہر والی چیز. آپ کے اندر بھی وہی شیطان ہے، آپ کے باہر بھی وہی شیطان ہے. اس کو موقع دیں گے تو شیطان طاقتور ہوتا چلا جائے گا، جیسے اسے موقع چھین لیں گے شیطان کمزور ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر آسیہ، زبردست. ایک ہی گو میں میرے سارے کوشچنس کا جواب بھی آپ نے دے دیا الحمدللہ. یہ اس چیز کا جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. ناظرین آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑی زبردست بات ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کی ہے کہ دماغ ہمیں کنٹرول نہیں کرتا، ہم دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ اپنے کسی پاسٹ میں کسی ایک جگہ پہ سٹک ہو کے اس چیز کو اسی کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں. نہیں، بس وہی تھا، اب یہ ایسا میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہی. جتنے بھی ہمارے فیئر، جتنے ہمارے وسوسے، جتنا ہمارا او سی ڈی، ہم کچھ بھی نام لے لیں، یہ سارا ہمارا اپنا ہی کریٹ کرتا ہے، اپنا ہی بنایا ہوا ہے. ہمارا اپنے دماغ کے اوپر کنٹرول ہے. ان سب کو یہی آنسر ہے کہ کسی بھی فیئر، کسی وسوسے میں آتے ہیں، وی ہیو ٹو کمانڈ آور برین، آور سیلف، اسٹاپ ہیئر، بس یہاں رک جاؤ، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ وہ مقصد زندگی کا جو سب سے پہلا تو مقصد اللہ نے بیان کر دیا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی ذات نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. مور وی آر انٹو اٹ، مور وی آر اوے فرام آل دس کائنڈ آف تھنگس جو کہ شیطان کی پیدا کرنا ہے. یہ چیزیں انشاءاللہ آپ اپنی ساری ریمیڈیز جو ڈاکٹر صاحبہ نے دی ہیں ابھی ہمیں الحمدللہ، ان سب کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی زندگیوں کا ایک مقصد بنا کر اس کے اوپر چلتے ہوئے، اپنی پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے کر نہ گھسیٹتے ہوئے کہ یہ اس وقت یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یا میں ایسا ہی ہوں، میں نہیں چینج ہو سکتا، ان سب چیزوں کو نکال کے اگر ہم ایک کہتے ہیں نا کہ ایک موٹیو کی طرف چلیں گے انشاءاللہ وی شیل بی سکسیسفل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.